بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت اور ان کی زندگی کے پہلو پر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ویڈیو۔ اس کو آپ دیکھیں اور سمجھیں ان کی زندگی کس طرح گزری۔ محترم سامعین، ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو خوشخبری عطا فرما دی جنت کی۔ میرے محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ نہ کہہ دیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے۔ محترم سامعین، اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھیں، ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے اور نبی علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ محترم سامعین، آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک خواب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے پہلے خواب آیا تھا۔ شہادت سے قبل آپ کو خواب آیا جس کا تذکرہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے بھی کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں مسحور کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر وہ پانی پیا، اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دشمنوں پر تجھے فتح نصیب ہو، اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ اختیار کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کرنا پسند کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسی دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد اور مستدرک علی الصحیحین میں حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھ سے بھی فرمایا، میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ آج شام تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ۔ باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد بھی نہیں جا سکے۔ اس دوران بہت سارے جانصاروں نے آپ سے اجازت طلب کی۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا حسن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے آپ سے اجازت مانگنے آئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں پھینک دو، میں تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مسند احمد میں اور تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ عوام کے امام ہیں، آپ مشکل حالات میں ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے کسی بات کو اختیار فرما لیں۔ نمبر 1، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، آپ کے لیے پیچھے سے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی شخص آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، آپ ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ ان باتوں کے جواب میں فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کو خون ریزی میں جھونک دوں، مکہ مکرمہ میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، جو قریشی حرم میں مکہ میں خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے تو اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا۔ جہاں تک شام جانے کا تعلق ہے تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دارالہجرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا، باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے مشکیزے میں تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بھی کوشش کی، لیکن سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ حسنین کریمین کا حفاظتی دستہ۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دو صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو مامور فرمایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بچے بھی حسنین غریمین کے ساتھ پہرے پر تھے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خوب ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن کیسے کامیاب ہو گیا۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ بروز جمعہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بوقت شہادت دعا۔ ریاض النظرہ میں ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت تھے۔ آپ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، اللہم اجمع امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ تکفین و تدفین۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ میں پھیلی، جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم باغی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ چند باہمت نوجوان آئے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علاء بن فضل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کے وہاں سے فرار ہونے کے بعد ایک صندوق کو کھولا گیا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے ورق پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت درج تھی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں اسی عقیدے پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، اور قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔